کون کون سے کرتوت تھے یزید کے؟ یزید کا پہلا کارنامہ کہ اس نے رحمان کی اطاعت چھوڑی تھی اور شیطان کی اطاعت اختیار کی تھی۔ اب یزید کا محاسبہ کرنے والے اور ابن زیاد اور شمر کی بارے میں تبصرے کرنے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین نے یزید کی جن کرتوتوں سے پردہ اٹھایا ہے وہ کرتوت میں تو سر انجام نہیں دیتا، وہ غلطیاں میں تو نہیں کرتا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں وہی غلطی کرتا ہوں جو یزید نے کی تھی تو گویا کہ میں یزید کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں اور میں حضرت حسین کا پیروکار نہیں ہوں۔ کون کون سی غلطیاں تھیں؟ انہم لزموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، واظہروا الفساد۔ اب ہم رحمان کی اطاعت کرتے ہیں یا شیطان کی اطاعت کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد کی بات ہے، جب ہم گھر سے یہاں سے باہر نکلیں گے تو باہر دوسروں کی بیٹیاں اور بہنیں سڑکوں پہ چلتی ہوئی نظر آئیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم رحمان کی اطاعت کرنے والے ہیں یا شیطان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے گھروں میں جانا ہے، پھر اسکرین کے سامنے بیٹھ کے ترقتی جسموں کے تماشے دیکھنے ہیں، پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم رحمان کی اطاعت کرنے والے ہیں یا ہم شیطان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یزید نے رحمان کی اطاعت چھوڑی ہے، شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ کیا ہم زمین میں فساد نہیں پھیلاتے؟ کیا ہم عریانی، فحاشی اور بے حیائی کے ساتھ زمین کو ہم نے فساد گاہ نہیں بنایا؟ دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر کے، دوسروں کی بیٹیوں کو نچا کے، دوسروں کے حقوق پہ قبضے کر کے، رشوت بدعنوانی کا بازار گرم کر کے کیا ہم زمین میں فساد نہیں پھیلا رہے؟ کیا آج کا جج اور وکیل جو ظالم کو پناہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ظالم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مظلوم کو پس زندان دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، کیا یہ فساد نہیں ہے؟ کیا یہ فساد ہم نے برپا نہیں کر رکھا؟ وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، یزید اور یزید کے ساتھیوں نے حدود اللہ کو معطل کر رکھا ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کبھی ہم نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پہ چور نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، فلاں بندے نے شراب پی تھی تو اس کو کوڑے لگائے گئے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ تو گویا کہ جس دن سے ہم نے شعور سنبھالا ہے حدود اللہ کو ہم معطل دیکھ رہے ہیں، اور معطل کیا گیا ہے؟ یہ یزیدی کارنامہ ہے یا نہیں ہے؟ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، ان لوگوں نے بیت المال کو، مسلمانوں کے مال کو ذاتی مال سمجھ کے بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ مال بانٹا جاتا ہے یا نہیں بانٹا جاتا؟ جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی کسی کو نہیں کرپشن کرنے دیں گے، سب سے زیادہ تو وہاں نظر آ رہا ہے، تو یہ مال بانٹا جا رہا ہے یا نہیں بانٹا جا رہا؟ یزید کے وہ کارنامے ہمیں آج نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اور آگے فرمایا کہ وَأَحَلُّ حَرَامَ اللَّهِ، کہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھ کے کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی اللہ رب العزت کے حرام کردہ کام سامنے آتے ہیں اور بندہ بے جھجک اور بے خوف ہو کے وہ کام کرتا ہے، گویا کہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے۔ آج ہم کتنے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ہم نے سود کو پرافٹ کا نام دے کے اپنے لیے حلال نہیں کیا؟ تو بھائی سود لینا ہے تو سود کا نام لے کے لیا کرو کہ سود لینے بینک میں جا رہا ہوں، سود لینے بینک میں جا رہا ہوں، یہ کہے کہ کبھی تو ضمیر کو احساس ہو جائے گا، کبھی ضمیر زندہ ہو جائے گا، بندہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن جب بندہ سود لینے جاتا ہے اور اس کو پرافٹ کہہ کے لیتا ہے، گویا کہ ضمیر کو کبھی احساس ہی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ضمیر زندہ ہو جائے، ضمیر بیدار ہو جائے، نہیں، نام ہی بدل دو۔ کیا ہم نے سود کو پرافٹ کا نام لے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے رشوت کو چائے پانی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کتنے سارے حرام، کیا ہم نے جھوٹ کو چلاکی اور بہانہ بازی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ یعنی کتنے سارے حرام کام ہیں جو صریح حرام ہیں، ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو جو کام یزید کرتا تھا وہی کام تو ہم سارے کے سارے کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ماننے میں کیا تردد ہے کہ ہم یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں؟ میرے بھائی، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میرا عام طور پہ اس طرح انداز ہوتا نہیں ہے۔ صوفی لوگ تو بس فضائل سنا کے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ اگر اس وقت حضرت حسین اور یزید اس زمانے میں ہوتے یا ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں،
تو ہم یہ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی ساتھیوں میں نہ ہوتے، ہم یزید کے ساتھیوں میں ہوتے، کیونکہ یزید کے تمام تر صفات تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی تمام تر خصلتیں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو ہم یزید کے ساتھیوں میں ہوتے، ہم حضرت حسین کے ساتھیوں میں نہ ہوتے۔ اور میں اگلی بات عرض کروں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اہل بصرہ کے نام خط لکھا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹھائی جا رہی ہیں، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے نبی کی سنتوں کو مٹھایا جا رہا ہے، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ کی حفاظت، رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین کے ساتھ محبت کے نام پہ ہم نے جو نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے ہیں اور قسم قسم کے طریقوں سے ہم اپنی محبت کا اور اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں، سچ بتائیں کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی سنت سے ثابت ہے؟ میرے محبوب نے فرمان میں کوئی بات فرمائی ہو، یا آپ کے عمل سے کوئی بات ثابت ہو، یا صحابہ کے عمل سے کوئی بات ثابت ہو، یا تابعین کے عمل سے کوئی بات ثابت ہو؟ اگر تابعین نے بھی یہ کام نہیں کیے، صحابہ نے بھی یہ کام نہیں کیے، میرے محبوب نے بھی ان کے بارے میں نہیں فرمایا، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم تو بدعات کو رواج دینے والے ہیں، ہم تو سنتوں کو مٹانے والے ہیں۔ اور سنتوں کو مٹانے والا اس زمانے میں کون تھا؟ وہ یزید تھا۔ سنتوں کو بچانے والا کون تھا؟ حضرت حسین تھے۔ بدعات کو مٹانے والا کون تھا؟ حضرت حسین تھا۔ اور بدعات کو رواج دینے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ اب یزید بھی بدعات کو رواج دینے والا، آج ہم بدعات کو رواج دینے والے، یزید بھی سنتوں کو مٹانے والا، ہم بھی سنتوں کو مٹانے والے، تو پھر فیصلہ تو ہو گیا کہ ہم تو یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم تو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والی نہیں ہیں۔ 10 محرم کا روزہ سنت ہے اور 10 محرم کی سبیل بدعت ہیں۔ اب سنتوں کو مٹانا اور بدعات کو رواج دینا، میرے بھائی محرم الحرام کی اس مہینے میں اور عاشورہ کے دن میں 2 کام صرف سنت ہیں۔ بدعات تو اتنی ہیں کہ ایک ایک بدعت کا تذکرہ کروں اور میں اس کی وضاحت کروں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر رد کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ باقی 2 کام سنت ہیں، باقی ساری بدعت ہیں۔ ایک آدمی آپ سے پوچھے کہ اس کھیت میں جو مقصود پودا ہے وہ کون سا ہے اور جو غیر مقصودی ہے وہ کون سا ہے، تو کاشتکار کہتے ہیں کہ یہ جو گندم ہے، صرف یہ گندم کو سمجھ لیں کہ یہ ہے مقصودی، باقی جھاڑ جنکار اور خضراؤ پودے تو بہت سارے ہوتے ہیں، ان کے تو تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف یہ سمجھ لو کہ گندم مقصود ہے، باقی سب کچھ غیر مقصود چیزیں ہیں۔ ایسی ہی 2 سنتیں، 2 اعمال مقصود ہیں، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، خواہ وہ ہماری بود و باش کے حوالے سے ہے، خواہ وہ ہماری انفرادی زندگی کے حوالے سے ہے یا اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 کام ثابت ہیں، ایک 10 محرم کا روزہ، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا ملایا جائے یا پھر 11 محرم کا ملایا جائے۔ اور دوسرا عمل 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراخی کرنا، میرے محبوب نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر رزق فراخ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے ان کا رزق فراخ کر دے گا۔ اب یہ 2 کام ہو گئی سنت۔ اب آپ پوچھیں کہ کپڑے کیسے پہننے چاہیے، آپ پوچھیں کہ نظر و نیاز کی کیا مسائل ہیں، آپ پوچھیں کہ نوحہ کی کیا مسائل ہیں، سینہ کوبی کیا چیز ہے، سبیلی کیا چیز ہے، اور ماتم کیا چیز ہے، اور تعزیہ کیا چیز ہے، اور قبرستان جانا اور قبروں کی لپائی کرنا اور اس دن سرما لگانا اور اس دن تیل لگانا، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ سب کچھ انسان ساختہ باتیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میرے اللہ کا حکم صرف 2 اعمال کی حد تک ہے، 10 محرم کو روزہ، 7 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 11 کا روزہ ملائیں۔ دوسرا 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر رزق فراخ کرنا، یہ ہے ثابت سنت سے۔ اس کے علاوہ سب کچھ خلاف سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت حسین کی اوصاف اپنی ذات میں پیدا کریں۔
اور وہ خصلتیں جو یزید میں پائی جاتی تھیں اور جن خصلتوں کی وجہ سے یزید کے خلاف حضرت حسین نے اقدام کیا تھا، ان سے ہم اجتناب کیا کریں تاکہ ہم حقیقی معنوں میں حسینی بن جائیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں حضرت حسین کی محبت کی نام پہ راتوں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں کس طرح وہ نکلتی ہیں، نہ پردے کا اہتمام، نہ لباس ٹھیک طریقے سے، نہ حیا کوئی نظر آتی ہے، اور حضرت حسین کی محبت کے نام پہ گھروں سے نکلتی ہیں۔ حضرت حسین نے جس ماں کی گود میں پرورش پائی تھی وہ ماں کتنی باحیا تھی۔ اور حضرت حسین سے محبت کے دعوے کرنے والوں، حضرت حسین کو اپنا سب کچھ سمجھنے والوں، حضرت حسین کو سلام پیش کرنے والوں، حضرت حسین کی والدہ خاتون جنت کے حالات بھی کبھی پڑھے ہیں؟ کبھی حضرت حسین کے اپنے حالات بھی تمہیں معلوم ہیں؟ حضرت حسین کی والدہ نے تو فوت ہوتے وقت اپنے سرتاج کو وصیت فرمائی تھی، میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ ویسے نہیں اٹھانا، جنازے کی چارپائی پر کھجور کے ٹہنیوں کا جنازہ پوش بنایا جائے، اس کی اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہیں اٹھایا جائے۔ سرتاج نے پوچھا فاطمہ میں ایسا ہی کروں گا لیکن راز تو بتاؤ، وجہ تو بتاؤ۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا دن کے اجالے میں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے خاتون کے اوپر چادر تو بچھی ہوتی ہے، اگرچہ خاتون کا جسم نظر نہیں آتا لیکن خاتون کا قد کاٹ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا قد کاٹ کتنا ہے۔ میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے قد کاٹ کا کسی کو پتہ چل جائے، کھجور کے ٹہنیوں کا جنازہ پوش بنایا جائے، میں اندر پڑی ہوں گی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قد کتنا ہے، جسامت کتنی ہے۔ دوسری بات ہے کہ دن کی اجالے میں جنازہ اٹھایا جاتا ہے، کفن کی چادر بچھی ہوئی ہوتی ہے، اگرچہ خاتون کا جسم تو نظر نہیں آتا لیکن کفن کی چادر پر تو لوگوں کی نظریں پڑ جاتی ہیں، اور میں یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے کفن کی چادر پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے تاکہ میرے کفن کی چادر لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ ہم حسینی ہیں، حضرت حسین تو نماز پڑھتے تھے، ہم تو نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو جیسے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھتے۔ حضرت حسین کا تو حال یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں جب تیر برس رہے تھے، تلواروں کی جھنکار تھی، نیزوں کی بارش تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ہنہنا رہے تھے، اس وقت حضرت حسین نے دیکھا کہ لڑائی گرم ہے، دیکھا ان کے اپنے گھر کے افراد ادھر ادھر کٹ رہے تھے اور گر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر پڑ گئی سورج کے اوپر کہ سورج تو غروب ہونے کے قریب ہے، فوراً دشمنوں کو کہنے لگے مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے دو، میں پہلے عصر کی نماز ادا کر لوں، پھر میں کہیں نہیں جاتا، میں آخری دم تک تمہارا مقابلہ کروں گا، مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ چنانچہ وہ لوگ رک گئے، نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ حضرت حسین نے نماز پڑھنی تھی، جسم تو خونم خون تھا، وضو کرنا تھا، پینے کو ایک گھونٹ پانی میسر نہیں تھا، وہ وضو کے لیے پانی کہاں سے تلاش کرے؟ دائیں بائیں دیکھا کہ تیمم کر لوں، تیمم کے لیے تو صاف زمین چاہیے ہوتی ہے، ادھر ادھر تو ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی، ایک بالش زمین ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جس پر حضرت حسین اپنے دونوں ہاتھ مار کے تیمم کر لیتے اور پھر نماز پڑھتے۔ لیکن اس کے باوجود ایسے سنگین حالات میں بھی حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ ہم تو کہتے آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے نماز قضا ہو گئی، آج سفر پہ گیا تھا نماز نہ پڑھ سکا، آج شادی کی مصروفیت سے نماز قضا ہو گئی، خواتین کہتے ہیں بچے نے پیشاب کر لیا نماز قضا ہو گئی، آج گھر میں مہمان آئے تو نماز قضا ہو گئی۔ نہیں، حضرت حسین کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضرت حسین نے تو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جب بالکل کریٹیکل حالات تھے، سنگین حالات میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت حسین تو سنتوں کے متبع تھے، ہم تو سنتوں کو دقیانوسیت سمجھتے ہیں، وہ تو سنتوں پہ ناز کرتے تھے، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے تھے، ہم تو سنتوں کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے حسینیت کے ساتھ؟ دعویٰ ہم کرتے ہیں، فقط خوش فہمی ہے۔ میرے بھائی گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے اعمال کریں کہ دنیا میں تو ہم حضرت حسین کا زمانہ نہ پا سکے، ہم یزید اور
حضرت حسین کے زمانے میں نہیں تھے، ہم کربلا کے شرکاء میں سے نہیں تھے، لیکن ہم ایسے اعمال کریں کہ قیامت کے دن حضرت حسین کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب ہو جائے، ہم ان کی زندگی کے طور طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ ایسا تو نہ ہو کہ دنیا میں ہم یزید پہ لعنت بیچتے رہیں اور آخرت میں یزید کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔